نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ واجب صد عظیم و تکریم، سامعین محترم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر ہم اس کے پاک گھر میں اس کے دین مدین کو سمجھنے کے لیے جمع ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے آج کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے کہ آپ نے دکانوں پہ، بسوں میں اور مختلف جگہوں پہ آپ نے اسٹکر دیکھے ہوں گے، میرے لیے اللہ کافی ہے یا مجھے اللہ کافی ہے، اور یہی آج کا ہمارا عنوان ہے۔ یہ اسٹکر جب بھی کوئی بندہ چھپواتا ہے اور لگاتا ہے تو بظاہر تو وہ قرآن مجید کے ساتھ حوالہ بھی دیتے ہیں، آیت کا، سورت کا نمبر بھی دیا ہوتا ہے، تاثر دینے کی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم نے قرآن مجید سے پوچھنا ہے کہ کیا اس کا یہی مطلب ہے؟ الفاظ تو قرآن کے ہیں، اب ظاہر ہے کہ قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے اور آدھے پر نہیں، الحمدللہ پورے پر ہمارا ایمان ہے، ہر سورت پہ ایمان ہے، ہر آیت پہ ایمان ہے، ہر لفظ پہ ایمان ہے، ہر حرف پہ ایمان ہے، ہر زبر زیر پہ ایمان ہے، ہر نقطے پہ ایمان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ میرے لیے کافی ہے؟ اگر اس کے یہ مفہوم ہے تو پھر تو کلمہ طیبہ صرف اتنا ہونا چاہیے تھا، لا الہ الا اللہ۔ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر اس کا یہی مفہوم ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور کسی کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو پھر کلمہ اتنا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اتنا نہیں ہے، آگے بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے چھٹا کلمہ نہیں چھیڑا، میں نے پہلا چھیڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا کلمہ میں یہ بتا رہا ہے کہ
لیتے ہو نا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے تو یہ غلط لیتے ہو. اگر یہی مفہوم ہوتا تو آگے محمد رسول اللہ نہ ہوتا. اب آئیے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں ہم ذرا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت میرے سامنے سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر اس کی 59 ہے، لیکن میں ساتھ 58 کو بھی ملانا چاہ رہا ہوں. معاملہ یہ تھا کہ حضور نبی دو عالم علیہ السلام اپنے غلاموں میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، ابو الخویسرہ تمیمی، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اعدل یا محمد، اے محمد عدل کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کر رہا تو پھر دنیا میں ہے کون عدل کرنے والا؟ کون عدل کرے گا؟ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی حضور مجھے اجازت دیجیے، جس نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، جس نے آپ پہ عدل پہ شک کیا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. میرے آقا نے فرمایا نہیں، آگے اس کی نسل بھی چلے گی. اور پھر علامتیں بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی. میں اس طرف ابھی نہیں جانا چاہ رہا، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو وہ ساری علامتیں بھی سناؤں گا انشاءاللہ. تو بہرحال آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں عمر ابھی اس کو مارنا نہیں، قتل نہیں کرنا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورہ توبہ آیت نمبر 58. فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر طعن کرتا ہے. یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے، معترضین کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی تقسیم پر بھی اعتراض کرتے ہیں. ان میں سے کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر طعن کرتا ہے. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اور ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور نہ ملے تو جبھی وہ ناراض ہوں. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ان کا فارمولہ یہ ہے منافقین کا کہ مجھے مل جائے تو پھر انصاف ہی انصاف ہے، باقی کسی کو ملے یا نہ ملے، لیکن مجھے مل جائے تو بس پھر ٹھیک ہے. یا پھر جتنا میں چاہتا ہوں اتنا مجھے مل جائے، باقیوں کو بے شک تھوڑا ملے تو پھر انصاف ہے. لیکن آقا کریم علیہ السلام تو انصاف کرنے والوں کے سردار ہیں. آپ تو انصاف بانٹنے آئے ہیں، آپ نے تو ہر ایک کو اس کے مطابق دینا تھا جتنا اس کا حصہ بنتا. تو اس نے اعتراض کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا. سبحان اللہ. اب غور کیجیے گا، تقسیم کون کر رہا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو محبوب نظر آتا ہے نا تقسیم کرتا ہوا، لیکن یہ اکیلا نہیں، یہ جو تقسیم ہے یہ محبوب کی بھی ہے، میری بھی یہی تقسیم ہے. سبحان اللہ. جو محبوب دے رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہا، وہ میری مرضی سے دے رہا ہے. ہاتھ محبوب کا تمہیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے منشا اور اس کے پیچھے انصاف کا ترازو جو ہے وہ تو میں چلا رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. رب نے فرمایا کاش وہ راضی ہوتے، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا. یعنی آقا علیہ السلام جس کو جتنا جتنا دے رہے تھے بہت اچھا ہوتا کہ وہ اس پر راضی ہوتے، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے. کون؟ منافقین. آپ سے کہلواؤں گا کون؟ منافقین. منافق راضی ہو جاتے اس پر جو خدا نے دیا اور رسول نے دیا. اب اگلے الفاظ قابل غور ہیں. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے.
اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اللہ کافی ہے. اب اللہ کافی کس کو ہے؟ جو رسول کے دینے پر راضی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں دے رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر، آپ تقسیم فرما رہے ہیں، ہاتھ آپ کا، خزانہ آپ کے پاس، آپ دے رہے ہیں. رب فرما رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کا کافی ہونا اگر یہ مانا لیا جائے کہ نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں تو قرآن اس بات کو نہیں مانتا. یہ آیت کے خلاف ہے. آیت یہ بتا رہی ہے کہ اسی کا یہ کہنا مانا جائے گا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے جو رسول کے دینے کو بھی مانے گا اور رسول کے دینے کو بھی مبنی پر انصاف سمجھے گا. اچھا پھر اگلا جملہ دیکھیے اسی آیت کا، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے کیا اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول. یعنی دے رہے ہیں، ابھی اور دیں گے. سیوتینا ان قریب دیں گے. کون؟ اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول. اچھا یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ فاعل دو ہیں، فعل ایک ہے. فاعل دو ہیں، فعل ایک ہے، اور وہ بھی جو فعل آیا ہے وہ واحد کا صیغہ آیا ہے، جمع کا نہیں ہے. یعنی ایک فعل اور ضمیر واحد کی آئی ہے. کیا مطلب؟ کہ دینے والے دو ہیں لیکن فضل دونوں کا ایک ہے، مہربانی دونوں کی ایک ہے. اس کا مطلب یہ کہ جیسے خدا دے وہ رسول کا دینا ہوا، جیسے رسول دے اسے خدا کا دینا ہوا. جس پر خدا فضل کرے اس پر رسول کا فضل سمجھا جائے، اور جس پر رسول فضل کرے اسے خدا کا فضل سمجھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذاتیں دو ہیں، دونوں کا فضل ایک ہے. ذاتیں دو ہیں، فضل دونوں کا ایک ہے. فرمایا سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ اور ورسولہ. اور وہ یہ بھی کہتے اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول. اب بڑا دلچسپ بات یہ ہے، آپ توجہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ، بچوں کو چھوڑ دیں میری طرف توجہ کریں، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا حسبنا اللہ، یہ ہے درمیان میں. کہاں پہ؟ درمیان میں. درمیان میں. آیت کے پہلے حصے میں بھی خدا اور رسول دونوں کا ذکر، آیت کے بعد والے حصے میں بھی خدا اور رسول دونوں کا ذکر. درمیان میں اللہ ہمیں کافی ہے، حسبنا اللہ. پتہ یہ چلا اللہ ہمیں کافی ہے اسی کا صحیح مانا جائے گا جو خدا کو بھی مانے گا، رسول کو بھی مانے گا، اور دونوں کی عطا کو مانے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک دونوں کے دینے کو مانے گا. اب یہ عجیب بات نہیں ہے کہ پہلا حصہ اس کا بھی انکار کر دیا جائے، دوسرے کا بھی انکار کر دیا جائے، اور درمیان سے فقط ایک جملہ اللہ ہمیں کافی ہے. تاثر یہ دینے کی کوشش کی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور لوگوں نے اسٹیکر بھی چھپائے ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. اسٹیکر لوگوں نے چھپائے ہوتے ہیں، جبکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تو ہے ہی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے فضل سے، اس کے دینے سے، اس کی مہربانی سے اس کے بندے بھی اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں. اچھا اسی کا اگلا جملہ دیکھیے آیت کا، انا الی اللہ راغبون. اللہ ہی کی طرف رغبت ہے، ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے. بڑی دلچسپ آیت کریمہ ہے. شروع میں دو ذاتوں کا ذکر، درمیان میں ہمیں اللہ کافی ہے، پھر آگے دو ذاتوں کا ذکر، پھر آگے اللہ کی طرف رجوع. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچا وہی ہے جو دونوں کے دینے کو مانے گا، اسی کا اللہ ہمیں کافی ہے مانا جائے گا، اور دونوں ذاتیں دو مانے گا، فضل دونوں کی ایک مانے گا، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو وہ بندہ کامیاب ہوگا. سبحان اللہ. یہ کامیابی ہے. اللہ اکبر. اب اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور آیت مقدسہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر اس کی آیت نمبر 73.
معاملہ یہ تھا کہ جنگ احد میں کفار کو شکست ہوئی، تو انہوں نے میدان جنگ سے نکلتے نکلتے یہ کہہ دیا مسلمانوں سے کہ اگلے سال پھر ہم آئیں گے تم سے لڑنے کے لیے، اگلے سال پھر آئیں گے۔ میدان احد سے جب وہ نکل رہے تھے، اب جب اگلا سال آیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ہم پھر بھی ادب سے نام لیں گے، ہم پھر بھی ادب سے، کیونکہ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جس وقت ہم ان کا نام لے رہے ہیں اب تو ان کا ایمان ہے نا۔ بے شک، اگر ہم اس وقت ہوتے نا جب ان کا ایمان نہیں تھا تو پھر اور بات تھی۔ ہم جب ان کا نام لے رہے ہیں آج کے دور میں، آج کے دن میں، تو ان کا ایمان ہے یا کوئی نہیں ہے، تو ہم کیوں بے ادبی کریں بھائی؟ بے شک، بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے نہیں نہیں میں تو اس دور کی بات کر رہا ہوں نا جب ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو میں پھر اس پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے، انشاءاللہ آپ کو سن کے مزہ آئے گا۔ ایک لڑکا 8-10 سال کا اپنے باپ کی بات سنائے کہ میرے فرض کریں باپ کا نام ہے اشرف، وہ کہے گے اشرف جو ہے نا بچپن میں بڑا شرارتی ہوتا تھا۔ باپ بات کس کی سنا رہا ہے؟ اپنے والد کی، اپنے باپ کی، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اشرف بچپن میں بڑا شرارتی ہوتا تھا۔ اسے کہے کہ کوئی کہے بے گو آدمی وہ تمہارے باپ ہے، ادب سے نام لو، وہ کہے گا اس وقت تو باپ نہیں تھا نا، اس لیے میں ایسے نام لے رہا ہوں نا، اس وقت تو باپ نہیں تھا۔ تو اسے سمجھایا جائے گا کہ اس وقت نہیں تھا، اب تو ہے نا، تو تمہارے اوپر ادب سے نام لینا لازم ہے۔ تو بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ جب ہم نام لیں گے تو ان کا ایمان ہے، لہذا ہم ادب سے نام لیں گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے سال انہوں نے کفار کو اکٹھا کیا اور لشکر تیار کیا، لیکن عین جب لشکر نکالنے کا وقت تھا، چلنے کا وقت تھا، تو وہ خوف اور روب اور دبدبہ میں آ گئے مسلمانوں کے، اور ان کا دل نہیں کر رہا تھا جانے کا کہ پچھلی وقت مار کھا دی۔ بات سمجھ آ گئی؟ پچھلی دفعہ بھی ہم شکست کھا کے آئے ہیں، مار کھا کے آئے ہیں، تو اب پھر جانا، بس ان کا دل کو کچھ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ ایک آدمی کو تیار کیا، اسے کہا کہ تم جاؤ نا مدینہ شریف میں، تم ویسے مسلمانوں میں ذرا روب شوب ڈالو ہمارا، تاکہ وہ جو ہے نا وہ نہ نکلے ادھر سے، تو ہم کہیں گے وہ نہیں آیا تو پھر ہم کیسے جاتے، تو ہمیں ایک بہانہ مل جائے گا۔ تو وہ آدمی چلا گیا، اس نے جا کر صحابہ کرام سے کہا، اس نے کہا، اس کو قرآن مجید نے نقل کیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا، یعنی مسلمانوں سے آخر وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے، کفار نے تمہارے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے، اور اگر تم جاؤ گے نا فخشوہم، ڈرو ان سے، ڈر جاؤ، بہت بڑا لشکر ہے ان کا۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم جاؤ گے نا تم میں سے ایک بھی زندہ واپس نہیں آئے گا، بہت بڑا لشکر کفار کا تمہارے مقابلے میں نکلنے والا ہے، اس لیے نہ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ لیکن ہوا کیا؟ فزادہم ایمانا، یہ سن کر مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان ان کا اور بڑھ گیا۔ ان کا گل ہی کوئی نہیں، کیڑی گل ہوئی، جاواں گے؟ اچھا، اور ساتھ ہی مسلمانوں نے کیا کہا؟ وقالوا، اور کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ کیا کہا؟ ہمیں اللہ کا، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، ہم کو بس ہے۔ بولے اللہ ہم کو بس ہے، اور کیا اچھا کارساز اللہ، ونعم الوکیل، بہت اچھا کارساز ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس سے بھی بعض لوگ یہ تاثر لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ صحابہ کرام کو جب بلایا گیا تو انہوں نے رسول کا نام تو نہیں لیا، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، ان کا ایمان بڑھ گیا تو ان کا ہمیں اللہ کافی ہے۔ تو اس پر میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی ادھر ہی موجود ہے جب یہ آیت آپ پر نازل ہوئی نا، حسبنا اللہ والی، تو جب یہ آیت آپ پر نازل ہوئی، اگر اس کا یہ مطلب ہوتا کہ اللہ کے سوا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو آقا اسلام کو چاہیے تھا کہ آقا اسلام فرماتے صحابہ تم گھر بیٹھو، میں اکیلے ہی جا رہا ہوں، مجھے اللہ کافی ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ آقا کو بھی یہ چاہیے تھا نا، وہ کہتے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، مجھے آیت آ گئی، الفاظ آ گئے ہیں، ہمیں اللہ کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو پھر صحابہ تم بیٹھو گھر میں اکیلا جا رہا ہوں، لیکن نہیں، آقا اسلام نے صحابہ کو ساتھ لیا، صحابہ کو ساتھ لے کر چلے، اور صحابہ آقا کے بھروسے پر چلے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کافی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کافی ہے اے صحابہ تمہیں رسول کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، اور اے رسول تمہیں یہ صحابہ ساتھ ہوں گے تو اللہ تمہیں کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے تم مددگار ہو، یہ بظاہر دنیا میں مدد کا نظام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اب اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الانفال 2 آیات بینات پیش کر کے بس اجازت چاہوں گا۔ اس میں آیت نمبر 62، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ تمہیں فریب دیا چاہیں، یعنی کافر اگر اے معبود تم سے دھوکہ کرنا چاہیں، فریب دیا چاہیں، تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، بے شک اللہ تمہیں کافی ہے۔ اب یہاں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ نے معبود سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، تو پھر بات ختم ہو گئی کہ پھر اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں ان کا اگلے الفاظ بھی پڑھ لیں، مہربانی کریں، اسی آیت کے اگلے الفاظ بھی پڑھ لیں۔ اللہ کیسے کافی ہے؟ فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا، سبحان اللہ، اپنی مدد کا، یعنی اللہ نے تمہیں اپنی مدد پہنچائی۔ اور پہنچائی کیسے؟ کبھی صحابہ کے ذریعے، کبھی فرشتوں کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر میں فرشتے آئے تھے یا کوئی نہیں؟ باقاعدہ آیات ہیں، پہلے 1000 آئے، پھر 3000 آئے، حضرت قتادہ کہتے ہیں پھر 5000 آ گئے۔ اور صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو دیکھتے نا، ہم بھاگ کے جاتے تلوار اٹھا کے کہ ہم نے اس کی گردن کاٹنی ہے، ہم ابھی اس کے قریب پہنچتے تو گردن اس کی پہلے ہی اٹھ چکی ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں حیران ہوتے، گردن تو کیسے اٹھ گئی، تلوار تو ابھی ہم نے ماری نہیں ہے، ہم تو اس تک کبھی پہنچے نہیں، تلوار کا وار کیے نہیں، گردن کیسے اٹھ گئی؟ تو بعد میں یہی باتیں جب آقا علیہ السلام سے پوچھی، آقا نے فرمایا صحابہ تم پیچھے رہ جاتے تھے، فرشتے پہلے پہنچ کے اڑا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ هو الذی ایدک بنصرہ، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا۔ یہ اپنی مدد ہے اللہ کی، کون سی؟ کبھی اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، کبھی اللہ صحابہ کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ اور اسی آیت کے اگلے الفاظ میں وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کا، یعنی اللہ نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا، یعنی ایک تو ڈائریکٹ اسے مدد کی تمہاری، اور دوسرا مسلمانوں کے ذریعے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کہنا کہ اللہ کافی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ قسمک اللہ کے ساتھ ہی اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی مدد کا انکار کر رہے ہیں یا ہم اللہ کی مدد کو کم سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ہی مدد کرتا ہے، حقیقی طور پہ کارساز وہی ہے، لیکن اس نے اسباب بنا دیے ہیں، یہ عالم اسباب ہے، وہ اسباب کے ذریعے مدد کرتا ہے، ہوتی اسی کی ہے۔ اب میں چلیں آخر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہاں سے کسی چھوٹے سے بچے سے بھی آپ پوچھیں نا کہ رزق کون دیتا ہے، تو بچہ بھی کہے گا اللہ دیتا ہے، ایسی بات ہے نا، ہر بچہ کہے گا کون رزق دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لیکن اس سے پوچھو کہ جب اللہ رزق دیتا ہے تو صبح اسکول یا کالج جاتے ہوئے ابو سے پیسے کیوں مانگتے ہو؟
کہ جی میں نے وہاں پہ لنچ کرنا ہوگا، میں نے کھانا کھانا ہوگا، میں نے چیز لینی ہوگی، مجھے پیسے نہیں، کیوں ابو سے پیسے مانگتے ہو؟ اس مطلب رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ نے سبب بنا دیا ہے باپ کو، بے شک سبب بنا دیا ہے باپ کو۔ اور باپ سے پوچھو رزق کون دیتا ہے، کہے گا اللہ دیتا ہے۔ اس سے پوچھو پھر کام پہ کیوں جاتے ہو، نوکری پہ کیوں جاتے ہو؟ تو بھائی یہ سبب ہے، یہ اسباب ہے ظاہری۔ تو اللہ ہی مدد کرتا ہے، اللہ ہی کافی ہے، لیکن اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ بالکل غلط ہے، یہ قرآن کے حکم کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عقائد صحیحہ اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔